بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایت النحو 67 نمبر سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم فصل المفعول المطلق منصوبات کی پہلی قسم المفعول المطلق، اس سبق میں ہم سب سے پہلے نمبر 1 مفعول مطلق کی تعریف ذکر کریں گے۔ نمبر 2 مفعول مطلق کی اقسام، اور پھر فعل اور مفعول مطلق میں مغایرت، اور پھر آگے جو ہے مفعول مطلق کے فعل کا حذف جوازاً یا وجوباً۔ یہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں فصل المفعول المطلق۔ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کو مفعول مطلق اس لیے کہتے ہیں کہ باقی مفاعل جو ہے مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول فیہ اور مفعول معہ، ان کے ساتھ مفعول کے علاوہ ایک قید لگ جاتا ہے، وہ ہے بھی، فیہ، لہو، معہ، اور اس مفعول مطلق کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، یعنی یہ اس قیود سے مطلق ہے، تو اس وجہ سے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے ہم اس کی تعریف ذکر کرتے ہیں، وہ ہوا، یعنی یہ مفعول مطلق جو ہے مصدر، یہ ایک مصدر ہے۔ مثلا ضربت ضربا، میں نے ان کو خوب مارا، ضربت ضربا، میں نے ان کو خوب مارا۔ یہاں پر یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اور اس سے مثلا ضربت تادیباً، یہ بھی مصدر ہے اور یہ بھی مصدر ہے، لیکن یہاں پر ہے بمعنی فعل مذکور، بمعنی ایسا مصدر ہو جو اس سے پہلے جو فعل ہے، یہاں پر یہ جو فعل ہے اس کا معنی اور اس کا معنی دونوں کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اس کا معنی ضرب، مارنا، میں نے اس کو مارا، ضرباً یہ مارنا، لیکن اس کا معنی ہم کریں گے ضربت ضرباً، میں نے ان کو خوب مارا، ضربت تادیباً، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، ادب دینے کے لیے مارا اس کو۔ تو یہاں پر یہ تادیب یہ نکل گیا اس لیے کہ یہ بھی مصدر ہے، لیکن یہ اس ما قبل فعل کے معنی میں نہیں ہے، بمعنی فعل مذکور قبل ہو، اپنے ما قبل فعل کے معنی میں ہو۔ ابھی یہاں سے یہاں تک یہ تعریف ہے۔ آگے سے مفعول مطلق کی اقسام ہیں کہ مفعول مطلق آپ کس کس چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کس کس چیز کے لیے مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، سب سے پہلی بات ہے کہ تاکید کے لیے کہ ضربت ضرباً، میں نے اس کو مارا، خوب مارا، یا میں نے مارا ہے، تو اس تاکید کے لیے اس کو ذکر کرتے ہیں ضربت زیداً۔ تو سب سے پہلے ہے للتاکید ضربت زیداً، اس میں بیان نوع یا عدد نہیں ہے، اور یہاں پہ ہے وہ لبیان النوع، نوعیت بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ کس نوعیت کی ہے۔ مثلا یہاں پر جلستو، میں بیٹھ گیا، جلسۃ القاری، جلسہ یہ فعل کے وزن پر ہے، فعل، اور المصیغہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل کا وزن جو ہے یہ ہیئت کے لیے ہے، ہیئت و بیان النوع، بیان النوع، کہ میں بیٹھا، کس طرح میں بیٹھ گیا؟ جس طرح قاری بیٹھتا ہے، یعنی میں قاری کے بیٹھنے کی طرح ہی بیٹھ گیا، میں قاری کی طرح بیٹھا، قاری کے بیٹھنے کی طرح میں بیٹھا، جلست جلسۃ القاری۔ تو یہاں پر یہ لبیان النوع، یہ جلوس جو ہے، جلوس اس کی نوعیت بیان کر رہا ہے کہ میرا جو جلوس ہے، میرا جو بیٹھنا ہے وہ کس نوعیت کی تھی، کس نوعیت کے ہے؟ تو جلسۃ القاری، قاری کی بیٹھنے کی طرح۔ یہاں پر ہے او لبیان العدد، او لبیان العدد، عادت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم اس میں عادت بیان کرنا ہے۔ تو جلستو جلستن او جلستین،
او ثلاث جلسات، جلست جلستن میں ایک مرتبہ بیٹھا، جلست جلستین میں دو مرتبہ بیٹھا، جلست جلسات میں تین مرتبہ بیٹھا۔ یہ او جو ہے یہ عطف کے لیے ہے اور یہ اس پر عطف ہے، یہ اس پر عطف ہے، وہ اس پر عطف ہے۔ تو جلست جلستن یہ ایک کی عدد، جلست جلستین دو کی عدد، اور جلست جلسات دو سے زیادہ۔ یہاں تک یہ ہے مفعول مطلق کی اقسام کہ مفعول مطلق تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تاکید کے لیے، دوسرا بیان نوع کے لیے، اور تیسرا بیان عادت کے لیے۔ نمبر ایک تاکید کے لیے، نمبر دو بیان نوع، اور نمبر تین بیان عادت کے لیے۔ تین چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مغایرت، فعل اور مفعول میں مغایرت ہوں، وہ مفعول مطلق بمعنی فعل کے معنی میں ہو، لیکن مغایرت کس چیز میں ہو؟ مغایرت دو چیزوں میں ہو، یا مادہ میں، مادہ الگ ہو، اور یا باب الگ ہو، باب یا باب الگ ہو اور یا مادہ الگ ہو۔ مغایرت دو چیزوں میں ہو، مغایرت دو چیزوں میں یا مادہ میں۔ مثلا یہاں پر ہے قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، تو قعدہ یہ قعود سے ہے، اور جلوسا یہ دوسرے باب سے ہے، لیکن قعود اور جلوس دونوں بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دونوں الفاظ، تو معنی بھی بیٹھنے کا ہے۔ تو یہاں پر مغایرت ہے لیکن صرف مادے میں مغایرت ہے، یہ قاف عین دال ہے اور یہ جیم لام سین ہے، تو اس میں مغایرت ہے۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے، وقد یکون، اور کبھی یہ من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی یہ ہوتا ہے یہ مفعول مطلق من غیر لفظ الفعل المذکور، فعل مذکور کے غیر لفظ سے ہو، یعنی جس طرح یہاں پر ضربت ضربن ہے، تو ضربہ اور ضربن یہ دونوں ایک ہی مادے کے ہیں اور ایک ہی باب کے ہیں، اور یہاں پر قعود اور جلوس دونوں الگ الگ مادے کے ہیں، اس کا مادہ قاف عین دال ہے اور اس کا مادہ جیم لام سین ہے۔ وَأَنبَتَ نَبَاتًا، انبت نباتن، یہ انبتا یہ باب افعال سے ہے، باب افعال سے، باب افعال سے، اور یہ فعل ہے، اور نباتن یہ مصدر ہے، اور یہ ثلاثی مزید ہے، اور یہ مصدر ثلاثی مجرد ہے۔ تو مغایرت دو چیزیں میں ہو گئی، ایک مادے میں اور ایک باب میں۔ تو کبھی کبھی اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن وہ مفعول مطلق ہی واقع ہوگا اس کے بیان سے کہ بمعنی فعل مذکور ہے، لیکن مغایرت کس چیز میں؟ مادے میں ہے، اور یہاں باب میں مغایرت ہے، تو اس طرح مفعول مطلق بن سکتا ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئی، یہ تین ہو گئی۔ ابھی چوتھی بات یہ ہے کہ مفعول مطلق کے فعل کا حذف جوازن یا وجوبن۔ وقد يحذف فعله، فعله یعنی فعل مصدر یا مفعول مطلق، لقیام یا پر لام جو ہے وقت کے معنی میں ہے، اور قرینۃ، اور یہ جوازن جو یہ صفت ہے کس کے لیے؟ حذفن کے لیے، حذفن کے لیے یہ صفت ہے۔ تو وقد يحذف فعله لقیام قرینۃ، ابھی قرینہ جو ہے، قرینہ دو ہے، یا قرینہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے حذف پر دلالت کرے، وہ قرینہ دو ہے، ایک ہے قرینہ حالیہ اور ایک ہے قرینہ مقالیہ۔ قرینہ حالیہ اس کو کہتے ہیں جس طرح یہاں پر ہے کہ خیر مقدم، تو خیر مقدم آنے والے کی جو حالت ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ خوشی کے ساتھ آئے، خیر کے ساتھ آئے۔ اور دوسرا جو ہے کیا نام ہے کہ ہم مثلا حذف کے لیے قرینہ کیا ہو؟ مقالیہ ہو، مقالیہ یعنی بات ہو رہی ہو، مثلا کیف ضربت، تو نے اس کو کس طرح مارا، اور اس کے جواب میں اب کہے کہ ضربن شدیدن، تو اب ضربن ضربتا، اس نے پوچھا کہ تو نے اس کو کس طرح مارا، تو آپ نے کہا کہ بہت خوب مارا، بہت خوب مارا، بہت زیادہ مارا میں نے اس کو۔ تو ضرب تو آپ نے ذکر نہیں کیا دوبارہ، اس لیے کہ پہلی بات میں ضربتا
ذکر ہے سوال کے زمرے میں، تو آپ نے ضربت کا لفظ ابھی ضربت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ضربا شدیداً کہہ کر قرینہ مقالیہ کی وجہ سے اس فعل کو آپ نے حذف کر دیا۔ تو وقد یحذف، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کو لقیام وقت قرینۃ حذفا جوازا، یہ حذف کیا ہو جوازن ہو، کہ قول کے لقادم، آنے والے کے لیے آپ کی یہ بات، آپ کا یہ قول، اس کے لیے یہ قول بمعنی مقول ہے، مقول للقادم، قادم کے لیے یعنی آنے والے کے لیے، قادم کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے کے لیے، آنے والے کے لیے آپ کی یہ بات کہ خیر مقدم، خیر مقدم، تو خیر مقدم اس پر اعتراض آ رہا تھا کہ خیر مقدم، اے خیر یہ نہ تو ماقبل مصدر کی طرح ہے، اگر اس کے لیے قدمت آپ نکالے، قدمت خیر مقدم، خیر مقدم، تو فعل کو آپ نے حذف کر دیا، تو پھر بھی خیرہ یہ اس میں تفضیل ہے، یہ مصدر نہیں ہے، اور یہ اس کے معنی میں بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے مصنف نے ذکر کر دیا کہ اس کے اصل مفعول مطلق کیا ہے؟ قدومن ہے، قدمت قدومن، قدومن ہے، اور یہ موصوف ہے، اور یہ خیر مقدم، یہ اس کے لیے قدومن کے لیے صفت ہے، تو جب اس کے فعل کو حذف کر دیا، فعل کو حذف کر دیا تو قدومن کو بھی حذف کر دیا، اور خیر مقدم کو اس مصدر کا قائم مقام بنا دیا اور مفعول مطلق بنا دیا۔ یہ ہے کہ فعل کو حذف کیا جائے قرینے کی وجہ سے جوازن۔ ابھی وقد یحذف، یہ عبارت یہاں پر نکالیں گے، وقد یحذف فعله لقیام قرینۃ وجوبا، حذفا وجوبا، یا جوازا حذفا جوازا، یا حذفا وجوبا، سماعا واجب ہے اور سماعا ہے، یعنی سمع پر موقوف ہے، مثلا یہاں پر سقیا، شکرا، حمدا، راعیا، یہ ایسے ہے کہ عربوں سے ہم نے اس طرح سنے ہیں اور اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کر سکتے، تو سقیا، شکرا، حمدا، راعیا یہ وجوباً ہے، یہ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے جس طرح یہ سقاک اللہ سقیا، شکرتک شکرا، حمدتک حمدا، راعک اللہ راعیا، یہ استعمال اس طرح ہوئے ہیں، عربوں سے اس طرح سنے گئے ہیں، تو اس کو ہم اس طرح استعمال کریں گے، سقیا، شکرا، حمدا اور راعیا، اور اس کے فعل جو ہے وہ سقاک اللہ، فعل فاعل کو حذف کیا، شکرتک شکرا، میں آپ کا شکر ادا کر، حمدتک حمدا، میں آپ کا حمد ادا کرتا ہوں، ورعاک اللہ راعیا، اس کو حذف کر کے مفعول مطلق کو اس کا مفعول مطلق باقی رکھا، اور اس کے فعل کو وجوباً سماعاً حذف کر دیا، کس کی وجہ سے؟ قیام قرینہ کی وجہ سے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔